الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے ہیں۔ محترم حاضرین، ہم وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، رسول کو راضی کرنے والا ہو۔ ہم اس ہر عمل سے بچتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو۔ شریعت اسلامیہ ایک مکمل شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو مکمل فرمایا۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، شریعت محمدیہ ایک مکمل شریعت ہے، اس میں کسی نئے کام کی، کسی بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دین اسی کا نام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہو، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کر کے دکھایا ہو یا جس بات کی تعلیم دی ہو، دین وہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اگر کسی کام کو دین سمجھ کر کیا جائے، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین، ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور آج شعبان کی تقریباً 13 تاریخ ہے، اور آج سے 2 دن بعد یعنی کہ ہم دیکھیں 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے، 15 شعبان کی رات کو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے میں اس تاریخ کو 15 شعبان کی تاریخ کو بہت سارے ایسے کام دین کا کام سمجھ کر یا اجر و ثواب کا کام سمجھ کر ایسے کام انجام دیتے ہیں یا ایسے اعمال بچا لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے، جو دین کا حصہ نہیں ہے، اور ایسے کام جو کہ نیت یقیناً یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے، نیت یہ ہوتی ہے کہ اجر و ثواب کا کام سمجھ کر کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے عمل کا اچھا ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے نیت تو اچھی تھی لیکن عمل اچھا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ شریعت کے مطابق نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر وہ عمل کیا گیا، اسی لیے وہ عمل قابل قبول نہ ہوا۔ جس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیسا علیہ امرنا، کہ جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ قبول ہونے والا نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل رد کر دیا جانے والا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم وہ حدیث بھی یاد رکھیں جو ہر خطیب خطبہ جمعہ کے موقع پر پڑھتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں سن لو، کل محدثۃ بدعہ، دین مکمل ہو چکا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस दीन के मुकम्मल हो जाने के बाद जो कोई इस दीन के नाम पर कोई ऐसा अमल करता है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का अमल है, या कोई ऐसा अमल करता है जो नया अमल है, अल्लाह के नबी फरमाते कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, हर वो काम जो दीन में नया हो बिदअत है, व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर नया काम और हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो मोहतरम हाज़रीन, दीन में अपनी जानिब से कोई नया काम करना, दीन में अपनी जानिब से अजर व सवाब समझकर कोई काम ईजाद कर लेना, ये बिदात करार दिया गया, और ये बिदात गुमराही है, और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। मोहतरम हाज़रीन, इस माह शाबान के मौके पर जो बिदात अंजाम दी जाती हैं, और ये बात याद रखें, बिदात से आगे बढ़कर अगर मैं कहूँ ऐसे काम अंजाम दिए जाते हैं कि जो मुसलमानों के अकायद पर हमला है, ऐसी तरह से हम देखें अकायद में बिगाड़ पैदा हो चुका है। जिस तरह से हम देखें, सबसे पहली बात ये माह शाबान की 15वीं रात को, 15 तारीख को जो काम किए जाते हैं, सबसे पहली बात ये, सबसे पहला काम ये होता है कि उस रात को जाग कर जिक्र व अज़कार किए जाते हैं, उस रात को जाग कर इबादत की जाती है, उस रात को जाग कर खुसूसी नमाजें पढ़ी जाती हैं। याद रखें, किसी तारीख को ख़ास करके उस रात को जागना या उस रात में इबादत करना या इसी तरह से उस रात में नमाजें पढ़ना, इसका दीन से कोई सबूत हमें नहीं मिलता। अगर कोई सबूत है तो हम ये बात याद रखें, वो लैलतुल क़द्र के सिलसिले में, लैलतुल क़द्र के सिलसिले में बताया गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तौर पर अहादीस में बताया, इन रातों में जाग कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, लैलतुल क़द्र को तलाश करो। हदीस से उसका सबूत मिलता है, तब जाकर लैलतुल क़द्र की तलाश में हम आखिरी अशरे की रातें जागते हैं। वरना याद रखें, खुसूसी तौर पर किसी एक रात को अपनी जानिब से मुतय्यन करके कि इस रात को अल्लाह तबारक व तआला की हम इबादत करेंगे, या नमाज पढ़ेंगे, या ज़िक्र व अज़कार करेंगे, या अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, ये किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, ये किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो अमल अपनी जानिब से किया जा रहा, वो अमल दीन का हिस्सा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद नहीं फरमाया, नाजिल नहीं फरमाया, न प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया। अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया होता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल साबित होता, या अगर उस रात को अमल करना होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, अल्लाह के नबी का हुक्म साबित होता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना करके बताया, न प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर जब दीन का इससे कोई सबूत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इससे मुताल्लिक कोई हुक्म नाजिल नहीं फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना करके बताया, न प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके करने का हुक्म दिया, तो फिर ये दीन का हिस्सा नहीं हो सकता, ये दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। और अगर वो दीन का हिस्सा होता तो फिर याद रखें, जरा सी बात भी अगर दीन का हिस्सा होती, नबी करके बताते या नबी हुक्म दे के बताते कि देखो ये दीन का हिस्सा है। क्यों? हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, याद रखें उस बात को, जो कुफार थे, अरब के जो मुशरिकीन थे, हज़रत सलमान फारसी का मजाक उड़ाते हुए, नबी का तालीमात का मजाक उड़ाते हुए कहते कि कैसे तुम्हारे नबी हैं कि जो छोटी छोटी बात भी तुम्हें बताते हैं, बैतुल खला के आदाब भी तुम्हें बताते हैं, क़ज़ाए हाजत के आदाब भी तुम्हें बताते हैं। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं कि हाँ, हमारे नबी वो हैं जो ज़िंदगी के हर शोबे की तालीम हमें देते, ज़रा ज़रा सी बात, छोटी छोटी बात भी हमें बताते हैं। तो हाज़रीन याद रखें, अगर ये दीन का हिस्सा होता, इस रात को जाग कर इबादत करना होता, तो क्या नबी ना बताते? ज़रूर बताते, ज़रूर बताते। अजर व सवाब का कोई ऐसा काम दुनिया का नहीं है कि जिसको नबी ने छुपाया हो, नाउज़ुबिल्लाह। अगर अजर व सवाब का कोई काम होता, नबी करके बताते और नबी हुक्म देते कि इस रात ये काम होना चाहिए, इस रात ये अमल करना चाहिए। तो मोहतरम हाज़रीन, इस रात को खुसूसी तौर पर जाग कर इस तरह से ज़िक्र व अज़कार करना, या कोई खुसूसी नमाज पढ़ना, या इस्तिग़फ़ार करना, या इसी तरह से एक दूसरे से इस तरह से मुआफ़िया मांगना, याद रखें इसका कोई सबूत हमें नहीं मिलता। और ये बात याद रखें, एक और जो काम किया जाता है, रात जाग कर इबादत करना, फिर दूसरे दिन जो है रोज़ा रखना।
روزہ رکھنا۔ ساتھ ہی وہی بات آپ یاد رکھیں، جس طرح سے کسی رات کو جاگ کر خصوصی طور پر عبادت کرنا جائز نہیں، اسی طرح سے کسی دن کو خاص کر کے اپنی جانب سے روزہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں۔ اور اگر جائز ہوتا تو پھر بہت ساری باتیں، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر جمعرات کا روزہ رکھ کے بتایا، ایسے طرح سے جو ہے مہینے کی ابتدا درمیانی دنوں کے روزے رکھ کے بتائے، یا اسی طرح سے عرفہ کا روزہ ہے، یا اسی طرح سے ہم دیکھیں ماہ محرم کے روزے ہیں، اس طرح سے بہت سارے روزے اللہ کے نبی نے رکھ کے بتائے۔ اگر کوئی انسان اس طرح سے رکھتا ہے معاملہ الگ ہے، اگر کوئی کسی کام کے لیے نیت رکھتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھوں گا، درست ہے، کر سکتا ہے۔ کوئی نیت کر لے کہ میں اتنے روزے رکھنا چاہتا، ممکن ہے، کر سکتا ہے، لیکن اپنی جانب سے کسی ایک تاریخ کو، کسی ایک دن کو خاص کر کے کہ میں اس دن روزہ رکھوں گا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تواتر کے ساتھ کہ ہر مہینے یا اسی طرح سے ہر سال کو ایک تاریخ متعین کر کے اس دن کو روزہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کن کن تاریخوں کو روزے رکھے جائیں، کن کن مہینوں میں، کن کن دنوں میں روزے رکھے جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کے بتائے۔ محترم حاضرین، اسی سے آگے بڑھ کر ہم دیکھیں اس رات جو کام کیے جاتے ہیں، ان کاموں میں کچھ ایسے بھی کام ہیں کہ جو بدعت سے ہٹ کر عقائد کے شمار میں آتی، عقائد کو بگاڑنے والی چیزیں، عقائد پر گویا کہ حملہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم دیکھیں ایک کام جو اس رات کو کیا جاتا ہے چراغاں کے نام سے، چراغاں کے نام سے، یعنی کہ گھروں کو روشن کیا جاتا ہے، مساجد کو روشن کیا جاتا ہے، گلی کوچوں کو، بستیوں کو، علاقوں کو روشن کیا جاتا ہے، جگمگایا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آگ کا یا اسی طرح سے آگ جیسی روشنی، ان ساری چیزوں کا اختیار کرنا یہ مجوسیوں کا کام ہے۔ مجوسی آگ کی عبادت کرنے والے، روشنی کی عبادت کرنے والے وہ لوگ ہیں، اور اس طرح سے یہ کام ہم کرتے ہوئے نعوذ باللہ کہیں ہم اپنے عقیدے کو تو خراب نہیں کر رہے، کہیں ہم وہ عمل تو نہیں کر رہے جو مجوسیوں کا کام ہے۔ مجوسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ آگ کی عبادت کرنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چراغ جلانا، روشنی کرنا، دیپ جلانا، اسی طرح سے آگ جلانا وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس کی عبادت کرتے۔ ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے، اور اس کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم اس کی عبادت میں نہ کسی ولی کو شریک ٹھہراتے، نہ کسی نبی کو شریک ٹھہراتے، نہ کسی پیغمبر کو، نہ فرشتوں کو، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا عمل ہے کہیں نہ کہیں ہمارے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ حاضرین یاد رکھیں، اس رات کو چراغاں کرنا، چراغ جلانا، بتیاں جلانا، اور اسی طرح سے جو ہے لائٹیں جلانا، گھروں کو روشن کرنا، یا اسی طرح سے جو ہے آگے بڑھ کر اگر میں کہوں گلی کوچوں کو، راستوں کو روشن کرنا، قبرستانوں کو روشن کرنا، یہ بات یاد رکھیں شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کام مجوسیوں کا کام ہے جو بدقسمتی سے آج مسلمان دین سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ بتائیں اگر یہ لائٹ جلانا یا اسی طرح سے جو ہے موم بتیاں جلانا، چراغ جلانا یہ دین کا کام ہوتا، اجر و ثواب کا کام ہوتا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نہیں بتاتے کہ فلاں چراغ جلانے پر اتنا ثواب ملے گا، یہ لائٹ جلانے پر اتنا ثواب ملے گا؟ کیا یہ چیز ثابت نہ ہوتی؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، نبی نے ایک ایک حرکت پر بتا دیا۔ مسجد کی طرف چل کر آتے ہو، ایک ایک قدم پر ثواب ملے گا، نبی نے بتا دیا۔ اتنی واضح تعلیمات ہیں، اگر لائٹ جلانا ہوتا، چراغ جلانا ہوتا، اس پر اجر و ثواب ہوتا تو کیا نبی نہ بتاتے؟ کیا نبی نہ بتاتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا، زبان سے حرکت دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھو گے ثواب ملے گا، اللہ اکبر کہو گے ثواب ملے گا، سبحان اللہ کہو گے ثواب ملے گا، قدم سے لے کر سر تک ایک ایک حرکت پر بتا دیا، منہ سے حرکت کرو گے ثواب ملے گا، قدم سے حرکت کرو گے ثواب ملے گا۔ تو اگر آپ بتائیں یہ عمل کرنا، لائٹ جلانا، چراغاں جلانا، روشنی کرنا اگر اجر و ثواب کا کام ہوتا، کیا نبی نہ بتاتے؟
بتاتے ضرور بتاتے۔ تو معلوم ہوا یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ مجوسیوں کا کام ہے، یہ مجوسیوں کے عقیدے کا کام ہے جو بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز سے بچا جائے۔ عقیدے پر حملہ کرنے والی ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج ہم دیکھیں، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عمل کرنے کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اس دنیا سے اس کی وفات ہو جاتی ہے، اب اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اب اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روحوں کا مقام رکھا ہے، علیین اور سجین دو مقام ہیں۔ نیک روحیں ہوں گی علیین میں پہنچ جائیں گی، بد روحیں ہوں گی وہ سجین میں پہنچ جائیں گی۔ شریعت میں یہ بتا دیا گیا، شریعت میں یہ بتا دیا گیا۔ اور یہ میں آپ کو کھل کر بتاؤں کہ جو غیر ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے عقائد میں ایک بات ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں لوٹ کر آتی ہیں، روحیں لوٹ کر آتی ہیں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کی وفات کے بعد نیک روح اگر ہوگی علیین میں پہنچ جائے گی، بد روح ہوگی تو سجین میں پہنچ جائے گی۔ روحوں کے واپس آنے کا، روحوں کے لوٹنے کا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے جو جنازے نکلتے ہیں، جنازہ وہ لے کر جاتے ہیں، کہیں پھول اڑاتے ہوئے جا رہے، کہیں سکے اڑاتے ہوئے جا رہے، وہ کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جتنے یہ جو چیزیں اڑائی جا رہی ہیں، ان کو چنتے چنتے روحیں واپس آئیں گی، لوٹ کر آئیں گی۔ نعوذ باللہ، یہ غیروں کا، مشرکین کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے روحوں کے لوٹ کر آنے کا۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہ عقیدہ مسلمانوں کا بن چکا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ 15ویں شعبان کو رات جو ہے روحیں جو بزرگوں کی، ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ واپس آتی ہیں، لوٹ کر آتی ہیں۔ یہ عقیدہ آج مسلمانوں کا بن چکا ہے، اور اسی لیے ان کا استقبال کرنے کے لیے، ان کا ویلکم کرنے کے لیے گھروں کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، گھروں کو روشن کیا جاتا ہے، اور اچھے اچھے پکوان جو ان کو پسند تھے، ان کی خواہش، ان کی پسند کے پکوان جو ہے گھروں میں پکائے جاتے۔ یہ نعوذ باللہ کیسا عقیدہ ہے؟ کیا اس عقیدے سے ہمارے ایمان برباد نہیں ہو رہے؟ کیا اس عقیدے سے جو ہمارے عقیدے خراب نہیں ہو رہے؟ نعوذ باللہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، ذرا ہم سوچیں، غور و فکر کریں کہ کون سے عقیدے آج ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، کس کے عقیدے آج ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے روحیں چلی جاتی ہیں تو پھر قیامت تک واپس نہیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن میدان محشر میں جمع کرے گا، روحیں وہیں پر لوٹ کر آئیں گی، اس سے پہلے روحیں اس دنیا میں لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے، ان کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا، اب وہ اس دنیا میں لوٹ کر آنے والے نہیں ہے۔ تو پھر یہ گھروں میں پکوان کرنا، اچھے اچھے پکوان کرنا، حلوے اور اسی طرح سے ان کے پسند، ان کی خواہش کے پکوان پکانا، یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس رات جہاں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں کی روحیں واپس لوٹ کر آتی ہیں، تو پھر ایک اور چیز یہاں پر ہوتی ہے کہ مسلمان قبرستان جا کر اپنے بزرگوں کی قبر کے پاس حاضر ہو کر ان کے حق میں دعائیں کرتے۔ حاضرین یہ بات یاد رکھیں، قبرستان کو جانا شریعت نے منع نہیں کیا ہے، بزرگوں کے لیے جو ہے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرنا شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن ایک خاص عقیدے کے ساتھ کہ روحیں لوٹ کر آتی ہیں، ایسے وقت میں جا کر قبرستان جا کر قبرستان کو روشن کرنا اور وہاں پر جو ہے جا کر ان کو یاد کرنا اور ان کے حق میں دعائیں کرنا، شریعت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ دن میں جائیں، آپ رات میں جائیں، آپ جب چاہیں جائیں، سال کے 12 مہینوں میں جس مہینے میں چاہیں، سال کے 365 دنوں میں آپ جس دن چاہیں جائیں، لیکن ایک تاریخ کو خاص کر کے اس تاریخ کو، اس رات کو جانا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، اور یہ بات بالکل عقل سے پرے ہے۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، یہ بات آپ ذرا سا آپ غور کریں تو آپ کو اس باطل عقیدے کی جو ہے حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان اپنے گھروں میں اچھے اچھے پکوان پکاتے، کس عقیدے کے ساتھ کہ جو گزری ہوئی روحیں ہیں وہ آئیں گی گھروں پر، اور پھر جب وہ گھر والے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ گھر والے قبرستان میں حاضری دینے کے لیے جاتے، گھر والے قبرستان میں، اور یہ عقیدہ ہے کہ روحیں گھروں پر آ رہی۔ نعوذ باللہ،
سمجھ کر دیکھیں، سوچ کر دیکھیں، جب روحیں گھروں پر آ رہی ہیں تو پھر قبرستان جانے کی کیا ضرورت؟ حاضرین، یہ میں کوئی مذاق کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات نہیں رکھ رہا ہوں، میں آپ کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہوں، یہ غور و فکر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ کیسے عقائد آ گئے، یہ کن کے عقیدے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں، یاد رکھیں، یہ مشرکین کے عقیدے ہیں جو بدقسمتی سے غلطی سے آج مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باطل عقائد سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ دین وہی دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو دین ہم کو دیا ہے وہی دین ہے۔ دین کے اندر کوئی ایسا کام جو اپنے طور پر پیش کیا جائے گرچہ کہ دیکھنے میں اچھا لگے، تو کیا کہتے ہیں ماں باپ کی محبت میں کر رہا ہے، ان کے حق میں دعا کر رہا ہے، کیا غلط نہیں ہے؟ یاد ماں باپ سے محبت کرنا ہے، ماں باپ کے حق میں دعا کرنی ہے، وہ زندہ ہیں تب بھی دعا کرنی ہے، وہ گزر گئے تب بھی دعا کرنی ہے، شریعت نے دعائیں سکھائی، لیکن جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ طریقہ غلط ہے، وہ طریقہ غلط ہے۔ قبرستان جانے میں کیا برائی؟ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جس عقیدے کے ساتھ اور جس تاریخ کو خاص کر کے کیا جا رہا ہے وہ طریقہ غلط ہے، یاد رکھیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کریں، لیکن جو طریقہ غلط طریقہ جو اختیار کیا جا رہا ہے اس طریقے سے بچتے ہوئے ہم نیک اعمال انجام دینے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی جو سچی صحیح تصویر ہے اس تصویر کے مطابق ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے اندر جو باطل عقائد، باطل خرابیاں اور اسی طرح سے جو ہے بدعت و خرافات جو داخل کی جا رہی ہیں، اللہ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہر طرح کے باطل عقائد سے، بدعت و خرافات سے اللہ ہم تمام کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دین و ایمان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرمائے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔